یہ مانچسٹر سے ہیں، محمد اسحاق ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ نون لیگ سے ننگی لیگ، پہلے طلال چودھری اور اب زبیر عمر دونوں رہنما نون لیگ کی طرف سے میڈیا پہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے لیے مشہور ہیں۔ یہ دونوں حضرات دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ٹی وی اینکرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں بھی کافی شہرت رکھتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کو اور سیاسی ترجمانوں کو اپنے ذاتی معاملہ میں محتاط نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اسحاق صاحب، طلال چودھری کی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کبھی پرسنلی ان صاحب کو، زبیر عمر کو میں نے بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا پرسنلی۔ طلال چودھری کی البتہ وجہ شہرت بدتمیزی ہی نہیں ہے، وہ تنظیم سازی۔ یاد ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد حضرت ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، وہ تنظیم سازی وغیرہ، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ ان کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ ایک زمانے میں یہ چودھری پرویز الہی جب چیف منسٹر تھے تو ان کی گاڑی کے آگے آگے یہ بھنگڑے ڈالا کرتے تھے اور ناچا کرتے تھے۔ یہ ہماری پولیٹکس ہے ہی اس طرح کی۔ اور ادھر زبیر عمر کی طرف سے ایک تردید بھی آئی ہے کہ یہ فیک ہے سارا کچھ، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ خود میرے ساتھ ایک عجیب و غریب مسخہ خیز واردات تصویر کے حوالے سے اس طرح کہ عمران خان بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میرے گھر کی تصویر ہے، دن کی تصویر ہے، اور شیخ رشید ہیں، اسد عمر ہیں، وہ اس طرح کے اور لوگ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ نہیں اس کو کیا ٹیکنیکلی کہتے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، پکچر سم تھنگ، پتہ نہیں کیا، فوٹو شاپ۔ تو وہ آگے کسی نے کو بوتل رکھی ہوئی ہے، کو فلانا کی ہوئی ہے، اللہ بہتر جانے۔ یہ ابھی ایک کنٹروورسی ہے، لیکن میرا سچی بات ہے، یہ ننگی لیگ کی حد تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں تناسب آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن کم ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ میرا ذاتی اوپینین ابھی تک زبیر عمر کے بارے میں تو بہتر ہے، حالانکہ میں ان کو نہیں جانتا، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے زندگی میں۔ تو بہرحال آپ کی اوور آل پورے قوم کا آپ کیریکٹر دیکھو۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر لسی زہریلی ہوگی تو جو مکھن ہوگا وہ بہت ہی زیادہ زہریلا ہوگا۔ سو جس طرح کے لوگ ہیں، اپنی قسم کے لوگوں کو نارملی وہ پروموٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں، تو ہمارا جو اوور آل کیریکٹر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس پہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساکھ خراب کر چکی ہیں۔ بلاول ابھی اقتدار سے بہت دور نظر آتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگلے عام انتخابات میں عمران خان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ حاتم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جملہ جو ہے کہ مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساکھ خراب کر چکی ہیں، میں دیانتداری سے آپ کو عرض کروں، نون لیگ کی ساکھ کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ موقع پرست، احسان فراموش لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ اس میں چند خوبصورت لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چند جینون خوبصورت لوگ موجود ہیں، لیکن میجورٹی یہ ایک خاص طرح کی تاجرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی، سٹیٹس کو کے چیمپئن لوگوں کی، یعنی یہ جب بات کرتے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم کون لوگ ہو، تم لوگ پیداوار ہو۔ ایک بریگیڈیئر قیوم ہوتے تھے، میں نہیں ان کو ملا، پھر گورنر رہے پنجاب کے، ان کا نام تھا جیلانی، غلام جیلانی خان، بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا۔ پھر چونکہ یہ کلائمبرز ہیں، یہ وارداتی ہیں بڑے، ہوتے ہوتے یہ ضیاء الحق کو، ضیاء الحق کی فلسفی غالباً یہ تھی کہ یہ جو فیوڈلز ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، توندوں والے، مونچھوں والے اور گاڑیوں میں
کتے رکھ کے گھومنے والے، ان سے جان چھوٹ جائے، شاید اس بندے کی نیت. تو ایک اربن فیملی، ایک انٹرپرائزنگ قسم کی فیملی جو کاروبار وغیرہ انڈسٹری میں ہے، ان کا نوجوان، لیکن سوچ شاید اس کی ٹھیک تھی، بندہ منتخب جو اس نے کیا اس کے زندگی میں ٹارگٹس ہی اور تھے. پھر ایک حادثہ ہوا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ایک جعلی 2 نمبر لیڈر وہ پاپولر بھی ہو گیا. اچھا، پھر اس آدمی نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا آنے والی تاریخ بتائے گی. ابھی تک تو پوری طرح پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر چکا ہے. مریم نواز کا بیانیہ یہ اور طرح کا ہے. یہ تاجروں کا، ان کے بینیفیشریز ہیں پورے پنجاب میں. یہ یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلس کی کینٹینز بھی 8-8 10-10 کے گروہوں کو ایک بندہ آگے کر کے باقی دے کے ان کو نوازا. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے 55-60 سال کے نائب تحصیلدار پٹواری بھرتی کیے. انہوں نے پولیس کو، جو لوگ وانٹڈ تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، عباس خان ایک ہوتے تھے آئی جی پنجاب، انہوں نے بطور سٹنگ آئی جی پنجاب یہ رپورٹ چھاپی تھی. یہ تو پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. بہرحال ان کی کیا ساکھ تھی، سب کو اندر سے پتا تھا، سب ان سے تنگ ہیں. اور وہ جو ایپیسوڈ ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد سے بے شمار لوگ آج بھی سہمے ہوئے. ایک تو لالچ ہے، ایک خوف ہے. ان کی کیا ساکھ ہونی ہے؟ ایک ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ جو چل ہی 2 چیزوں پہ رہی ہو. ایک ہے لالچ، ایک ہے خوف. وہ یار یہ پھر نہ آ جائیں. بے شمار نون لیگیوں سے میری بات ہوئی ہے، تان یہاں ٹوٹتی ہے. پہلے وہ ادھر ادھر کے جواز دیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. باٹم لائن کیا ہوتی ہے آخر پہ کہ یہ دیکھیں نا جی، یہ پھر بھی تو آ گئے نا جی، تو پھر تو ہم ان کے ساتھ اس طرح کا. اچھا، بلاول ابھی اقتدار سے بہت دور نظر آتے ہیں. چلیں، آپ کا جو اصل سوال ہے کہ ایسی صورتحال میں اگلے عام انتخابات میں عمران خان کا اصل مقابلہ کس سے ہوگا؟ تو حاتم شیر صاحب، ایک بات میں پورے اعتماد کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، عمران خان کا مقابلہ ماضی میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہے. وہ جیتے گا تو خود سے جیتے گا، وہ ہارے گا تو اپنے آپ سے ہارے گا. یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، 13 کسی کھاتے میں نہیں ہے. ان سے اس کا مقابلہ آج سے 25 سال پہلے بھی نہیں تھا. اس کا مقابلہ اس کے اپنے ساتھ تھا. میں اس وقت بھی، میری فلاسفی اور تھی جب اس نے کہا الیکٹیبلز کو نہیں، حالانکہ میں الیکٹیبلز کا، وہی پی ٹی آئی تو پیداواری میرے کالموں سے بہت بات کی ہے. میں تب بھی کہتا تھا کہ یار اگر بہترین لوگ ہی تم نے ڈھونڈنے ہیں تو پھر جلسوں میں تو کہنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ بہترین بندے ہی ہمیں ووٹ بھی دیں. وہ بھئی میں خاص طرح کی قوم ہے، لیڈر تمہیں 1 نمبر چاہیے، ووٹر تمہیں چاہے 10 نمبر بھی ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ووٹ اس کا بھی چاہیے. یہ کیا لاجک ہے؟ یہ میں لکھتا رہا ہوں. خیر، موٹی بات یہ ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں آیا، اس وقت میں نے ایک کالم لکھا تھا روزنامہ جنگ میں کہ عمران، وہ ہماری ایک بڑی مشہور پنجابی فلم ہے، اس کے کیریکٹر کی طرح ہے. کیریکٹر کیا ہے؟ مولا جٹ، کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا. عمران کو اگر عمران ہی مارے تو ٹھیک ہے. عمران ہارے گا بھی خود سے، جیتے گا بھی خود سے. ان لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ سیاسی گناہ کے برابر ہے. تھینک یو.